اب جو ہمارے پاس ایبسنٹ سیجر سے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ موسٹلی جو ہے اسکول ایج کے چلڈرنز میں ہوتے ہیں اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں یہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بچے جو ہے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اسکول کام یا کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، بالکل ڈس انگیج ہو جاتے ہیں فار 10 to 15 سیکنڈز اور اس کے انکانشیس ہو جاتے ہیں اس ٹائم میں، اور اس کی میموری اس کو جو ہے بالکل نہیں ہوتی جب وہ واپس ریگین کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیوزڈ مائنڈ ہو گیا یا ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتا ہے اس ٹائم کے دوران، یعنی وہ اسٹیئر انٹو دا اسپیس، یہ بالکل جس ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے وہ بالکل اس سے 10 to 15 سیکنڈ کے لیے نکل جاتا ہے، اور جب یہ واپس ریکور ہوتا ہے تو پوسٹ ایکٹل اسٹیٹ میں اس کو کوئی کنفیوژن، کوئی ڈروزنس یا کوئی بھی اس طرح کی یورین انکنٹیننس، ان کی کوئی بھی علامات نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ایک دن میں تقریباً اس کو 100 ٹائمز بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے جو ایبسنٹ سیجرز ہوتی ہیں موسٹلی ینگ چلڈرنز میں ہوتے ہیں، اسکول ایج کے، کوئی بھی ایکٹیویٹی اسپیچ دے رہا ہوتا ہے اس کے بیچ میں اسٹاپ ہو جاتا ہے، فیوز ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کے دوران، تو یہ ہمارے پاس ایبسنٹ سیجرز ہے۔ اب جو ہمارے پاس مایوکلونس ہے اس میں جو ہے جرکی موومنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پورے باڈی میں، لیکن اس میں جو ہے ردم نہیں ہوتی، نان ریتمیکل جو ہے جرکی موومنٹ ہوتی ہے اس میں، اور کوئی بھی پوسٹ ایکٹل سٹیٹ نہیں ہوتی اس میں، کوئی بھی اس میں کنفیوژن اور یہ پریزنٹیشن اس کی نہیں ہوتی۔ اور جو ایٹونک ہے اس کو ہم ڈراپ سیجرز بھی کہتے ہیں کہ ایک دم جو ہے پورا مسل جو ہے فلیسڈس ہو جاتے ہیں اور بندہ گر جاتا ہے، تو اس کو ہم ڈراپ سیجرز بھی کہتے ہیں۔ ڈائگنوسس کے لیے سب سے پہلے جب پیشنٹ سیجرز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے آپ کے پاس، تو سب سے پہلے آپ نے اس سے ہسٹری پوچھنی ہوتی ہے کہ آیا وہ ایپیلیپٹک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایپیلیپٹک ہے تو اٹس مین کہ اس نے ڈوز مس کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو سیجرز ہوئے، تو اس کے لیے ہم اینٹی کنولسیو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا، کیونکہ اینٹی ایپیلیپٹک ڈوز ہم چیک کرتے ہیں، کیونکہ ایک پیشنٹ کے لیے وہ تھراپیوٹک ہوتا ہے، دوسرے کے لیے وہ ٹاکسک ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم جسٹ اینٹی کنولسیو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اس کی ہسٹری جو ہے انکلیئر ہے یا فرسٹ ٹائم سیجرز کے ساتھ آتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اس کی لیبارٹری انویسٹیگیشن کرنی ہے، سی بی سی چیک ٹیسٹ کرنے ہیں، الیکٹرولائٹس دیکھنے ہوتے ہیں، آپ نے سیرم گلوکوز لیول دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے رینل فنکشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، ایل ایف ٹیز کرنے ہوتے ہیں آپ نے، اور سوڈیم لیول اور کیلشیم لیول، یہ سارے آپ نے چیک کرنے ہوتے ہیں اس میں۔ اور دن آپ نے ای ای جی کی طرف جانا ہے، کیونکہ ای ای جی آپ نے اگر فرسٹ سیجرز ہے اور اس کے ساتھ نارمل آ رہا ہے تو اس کی الگ امپورٹنس ہے، اگر اب نارمل آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے میڈیکیشنز جو ہے پرسکرائب اس بیس پہ کرنی ہوتی ہے۔ دین آپ نے ایم آر آئی کرنی ہوتی ہے، ایم آر آئی میں آپ کی بہت ہی امپورٹنس ہے، کیونکہ جو فرسٹ ٹائم سیجرز جن کو ہوتی ہے اس بیس پہ جو کوئی بھی اسٹرکچرل لیجنز ہے اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہیں، اور سی ٹی ہم کرتے ہیں۔ دین اگر ایسے پیشنٹ جن کی فیور ہائی یعنی فیبرائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم لمبر ایل پی کرتے ہیں، لمبر پنکچر کرتے ہیں اور بلڈ کلچر، تو یہ ہمارے پاس ڈائگنوسس ہے۔ اور ایسے پیشنٹ اگر فرسٹ ٹائم سیجرز کے ساتھ پریزنٹ کرے تو اس کے لیے ہم نے الیکٹرولائٹ، سوڈیم، کیلشیم اور گلوکوز لیول جو ہے مسٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو سیجرز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کرتے ہیں، تو ٹریٹمنٹ کے لیے جنرل پرنسپلس یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو اے بی سی پروٹوکول ہے وہ فالو کرنے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایئر وے اور اپنی بریتھنگ سرکولیشن چیک کرنی ہوتی ہے، پیشنٹ کو اپنے سائڈ پہ ایک سائڈ اپنی طرف یعنی ایک سائڈ پہ لٹانا ہوتا ہے تاکہ اسپریشن نہ ہو۔ دن آپ نے اگر وہ ایپیلیپٹک ہے، پہلے سے ہسٹری ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے کیونکہ آپ ایک ہی ڈوز مس کرنے سے جو ہے سب تھراپیوٹک لیول پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو ایپیلیپٹک میڈیکیشن کے بارے میں کونسل کرنا ہے کہ آپ نے ڈوز مس نہیں کرنی، اور آپ نے اس کے جو میڈیکیشن ہے ان کو لوڈنگ ڈوز دے کے اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے۔ سیکنڈ، آپ نے جو ہے ایسے پیشنٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو ایپیلیپٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایک ڈوز سٹارٹ کرنی ہوتی ہے ایک ایپیلیپٹک ڈرگ،
کیونکہ 70% جو ہے سنگل ایپیلیپٹک جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے پیشنٹ امپروو ہوتا ہے. جو باقی 10 to 20 ہے ان کے لیے ہم کمبائنڈ ریجمین یوز کرتے ہیں. اگر ایسے پیشنٹ آپ نے اس کو ایپیلیپٹک ڈوز دی ہے اور اس کے باوجود اس کے سیجرز کنٹرول نہیں ہو رہے، دین آپ نے اس کے ڈوز کو ڈبل کرنا ہوتا ہے. تھرڈ، اگر آپ نے ڈوز کو ڈبل کیا اور اس کے اپ ٹو ڈیٹ لیول کے اس ڈرگ کی ٹاکسیسٹی آپ کو شو نہیں ہو رہی ہو، پیشنٹ کو اس ٹاکسک افیکٹ سٹارٹ نہ ہو، تو آپ نے اس ڈوز کو یا اس ڈرگ کو ڈبل کرنا ہے. دین آپ نے اگر میڈیکیشن سٹارٹ کی ہے اور اس کے ساتھ وہ امپروو ہو رہا ہے اور اس کو 2 ایئرس تک جو ہے اس کو سیجرز نہ ہو، دین اس کے بعد بھی مطلب وہ سیجرز فری ہے پیشنٹس، تو جن آپ نے ایک دم سٹاپ نہیں کرنی ہوتی سیجرز ڈرگ، بلکہ آپ نے ٹیپرڈ کرنی ہوتی ہے، میڈیکیشنز آہستہ آہستہ سلو کرنی ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ نے ای ای جی کرنا ہوتا ہے تاکہ ای ای جی سے آپ کو کنفرم ہو کہ کوئی ایب نارمیلٹی سیجرز ایب نارمیلٹی تو نہیں ہے ای ای جی پہ. تو یہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ جو آلریڈی ایپیلیپٹک ہسٹری جن کا ہوتا ہے ان کے لیے یہ ورک اپ ہے ٹریٹمنٹ. اب ایسے پیشنٹ جو فرسٹ ٹائم سیجرز کے ساتھ پریزنٹ کرے تو ان کے لیے سب سے پہلے ہم ای ای جی کرتے ہیں اور ای ای جی پہ دیکھتے ہیں انیشیلی کہ آیا اس کے جو ای ای جی پیٹرن ہے وہ نارمل ہے یا نہیں. اگر ای ای جی پیٹرن اس کا نارمل ہے تو اس کے ریکرنس کے جو چانسز ہوتے ہیں نیکسٹ ایئر میں، ایک سال میں اس کو تقریباً 15% چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو سیجرز ہو اگر اس کی ای اے جی نارمل آتی ہے. ایسے بندے جن کو فرسٹ ٹائم سیجرز ہوتے ہیں جھٹکے، اگر ایسے پیشنٹ جن کے ای ای جی ایب نارمل آئی آپ کے پاس اور فرسٹ ٹائم ان کو سیجرز ہوتے ہیں تو 41% چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ریکرنس ہو بعد میں. اور کبھی بھی سیجرز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم جن کو سیجرز ہوتی ہیں ان کو آپ نے اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگ صرف ای ای جی کے بیس پہ نہیں دینی ہوتی. آپ نے ای ای جی کرنی ہوتی ہے اگر اس میں پیٹرن ایب نارمل ہے، سی ٹی کرنا ہوتا ہے، اور اگر اس میں آپ کا پیٹرن ایب نارمل آ رہا ہوتا ہے یا وہ پیشنٹ آپ کے پاس اسٹیٹس ایپیلیپٹکس میں ہے تو دن آپ جو ہے اس کو یہ دے سکتے ہیں اینٹی ایپیلیپٹکس ڈرگز جو ہے میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں.